الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سورہ محمد کی یہ آیت کریمہ ہے 33 نمبر کی جو ابھی تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے وضاحت کر دی ہے: ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی کر کے یا ان میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ربیع الاول کے ابتدائی عشرے میں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کا اظہار، ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہی ہوا، چاند نظر آیا، اہل اسلام ظاہر کرتے ہیں، کیا دین کے اندر کہیں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ چراغاں کرنا، ایسے ہی راستوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں یا گھروں میں، بلڈنگوں پر لائٹنگ کرنا اور اسی طریقے سے بڑے بڑے پوسٹر لگانا اور روضہ رسول یا پھر جو مسجد نبوی ہیں ان کا پوسٹر لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو جشن کا اظہار کرنے کی ابتدا ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہی ہوا اور یہ سارے اعمال ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر جو لوگ انجام دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہی سارے طریقوں سے، وسیلوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. تو کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ویسے ہی یہ لوگ جو ثابت کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا ہے، یہ صحیح ہے، یا پھر یہ اسلام کے نام پر منمانی ہیں، خواہشات کو اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر ترجیح دینا ہے، بدعت اور خرافات کا ارتکاب کر کے اس کو اسلام کا جامہ پہنانا ہے؟ دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو ثابت کیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں کہ آپ نے وضاحت کی ہے اسلام کے نام پر جو بھی عمل کیا جائے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کہا جائے یا کیا جائے، اس کا قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہونا یہ ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کرنے کے اعتبار سے کتنا ہی حسین اور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں وہ مردود ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 1718: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے دین کے نام پر کوئی ایسا کام کیا، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا یہ عین ایمان ہے، دین کا ایک لازمی، حتمی اور یقینی حصہ ہے. اس لیے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے محبت رسول. اب اس کے ظاہر کرنے کے طور طریقے بھی دینی ہونے چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہونے چاہیے. اگر اس محبت کو انجام دینے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے طور طریقے قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی والے اختیار کیے جائیں گے تو پھر جو دعوے کرتے ہیں محبت رسول کا، وہ دعویٰ کرنے والا اللہ کے یہاں نافرمان ہے، گنہگار ہے، عذاب علیم کا شکار ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اسلام کے نام پر کوئی بھی عمل انجام دیا، اگر وہ ہمارے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق اور مطابق نہیں ہے، تو وہ کیا گیا عمل مردود ہے. ایسے ہی ایک حدیث جو اسی ریفرنس سے 1718 نمبر سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. پچھلی روایت بھی ان کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا
جس کا تعلق قرآن سے نہیں اور ہماری حدیث سے نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو سب سے قبیح اور سب سے شنیع عمل بتایا ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، جس کی اصل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 867 نمبر کی، اور اسی طریقے سے 1353 صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، اور اسی طریقے سے 1578 سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ مستونہ پڑھتے تو آپ اس طرح کے جملے اور کلمات ضرور ادا کرتے۔ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، جو کہ دین کا منبع، دین کا مصدر ہے، دین کا ملجا اور دین کا ماوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تعلق سے یہ بات صاف کر دی ہے 87 نمبر کی سورہ نساء کی، اور اسی سورت کی 122 نمبر کی آیت ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کے سچ گفتگو کس نے کی ہے، اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آیت کی ترجمانی اپنی حدیث کے اندر کی، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی سب سے بہترین طریقہ دین اختیار کرنے کا، دین پر چلنے کا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ بات بیان کی، 21 نمبر کی سورہ احزاب کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے ایمان والو اگر اپنا شمار ذاکرین کی فہرست میں شامل کروانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتے ہو، یا ایسے ہی آخرت میں کامیابی کا ضامن اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، یا پھر ان لوگوں کے زمرے میں جو کامیاب بنائے گئے اپنا داخلہ یقینی بنانا چاہتے ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں آپ نے جس طریقے سے دین سکھایا، دین کو عملی جامہ پہنایا، اسی نوع اور اسی طرز، اسی طریقے پر اگر ہم دین اختیار کریں گے تو ہم آخرت میں کامیاب کامراں ہوں گے، جنتی بھی بنائے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ذاکرین جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں ان کی فہرست میں یا ان کے زمرے میں بھی شامل کیے جائیں گے۔ اس پر بہت سی دلیلیں ہیں، جیسا کہ 7280 صحیح بخاری کی، اور اس کے بعد 7281 نمبر کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا طریقہ اپنایا دین سیکھنے کے لیے جنت میں وہی جائے گا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے دین اختیار کرنے کا، دین کو عملی جامہ پہنانے کا، وہ سب سے بہترین ہے۔ وخیر الہدی یا وخیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد خطبہ مستونہ میں آپ یہ بھی کہتے تھے وشر الامور محدثاتها، سب سے برا کام دین کے اندر بدعت ہے، نئے کام کو دین کے اندر اپنانا ہے، ایجاد کرنا ہے، دین کے نام پر وہ عمل انجام دینا ہے جس کی دلیل رب کے قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ہے۔ پھر آگے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر دین میں کیا گیا نیا عمل بدعت ہے، گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ایسے ہی جو بدعت میں گرفتار ہوگا یا ایسے ہی بدعت کا مرتکب بنے گا، یہ بدعت اسے واصل جہنم بنا دے گی، لقمہ نار بنا دے گی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو یہ حدیث کے کلمات ہیں جو بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی دین اختیار کرنے کے ناحیے سے، دین سمجھنے کے ناحیے سے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت
کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے، اور صحابہ کرام جن کے معلم، جن کے مربی، جن کے مدرس براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کے گئے، بتلا کے گئے محبت کا طریقہ۔ انہوں نے محبت کے وہ طریقے اہل اسلام کے سامنے رکھے اور اہل اسلام کو بیان کیے۔ اس لیے آج ربیع الاول کی ابتدا ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے آپ کی ولادت پر جس طریقے سے جشن کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ طریقہ بالکل بدعتی ہے، اور اس کی شہادت انہوں نے بھی دی ہے جن کے زیادہ تر پیروکار آج اس طریقے پر عمل کر کے اپنے آپ کو محبت رسول کا دعوے دار سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ جاء الحق ایک کتاب ہے، اور اس میں احمد یار نعیمی صاحب کا یہ بیان ہے، یہ بریلوی طبقے کے یا مسلک کے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس نوع اور جس طرز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کا اظہار ہندوستان یا بر صغیر کی سرزمین پر کیا جا رہا ہے، یہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، اور نہ ہی تبع تابعین کے زمانے میں تھا۔ اور یہ بات اچھی طرح جو اسلام سے جڑا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات سے آشکارا ہے، جانتا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین، اور 2302 نمبر کی جامع ترمذی کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب اگر رسول اللہ سے اظہار محبت کا طریقہ وہ اپنایا جائے گا جو کہ صحابہ کا نہیں، تابعین کا نہیں، تبع تابعین کا نہیں، تو دین کے اندر ایسے عمل کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے انسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اسے ایسے عمل کو انجام دینا ہے جس کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے ہے۔ قرون ثلاثہ میں جو عمل دین کے نام پر اختیار نہیں کیا گیا، اگر آج یا آج کے بعد تا قیامت دین کے نام پر وہ عمل ایجاد کیا جائے گا یا اختیار کیا جائے گا، اس کے بدعت ہونے میں اور اس کے ضلالت ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جس نوع اور جس طرز پر محبت رسول کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منا کر کے آج اہل اسلام کر رہے ہیں، اس کی ابتدا جیسا کہ 4 صدی ہجری کے اندر ہوئی، 362 ہجری میں بغداد کی سرزمین پر یا عراق کی سرزمین پر جو فاطمی خلفاء تھے، انہوں نے اپنی ولادت پر جشن منانے کے لیے بطور سہارا، بطور ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بہانہ بنایا۔ پھر اس کے بعد رسول کی ولادت نہیں بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور جو بھی موجودہ وقت کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کی بھی ولادت پر جشن کا اظہار کیا جائے۔ تو 362 ہجری کے اندر رسول اللہ کی ولادت پر جشن کا اظہار کیا گیا، جبکہ بدعت کی تعریف اس طرح سے کی گئی، اور جو بھی اسلام سے جڑا ہوا ہے اچھی طرح جانتا ہے، الحدث فی الدین بعد اکمالہ، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کے نام پر کسی عمل کا ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ جتنے بھی لغت کے یعنی عربی لغت کے ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں ہی دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اس کی اساسی بنیادی دلیل جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، اور آپ مقام عرفہ پر وقوف عرفہ کی عبادت
عبادت میں مصروف یا منہمک تھے، تب آپ کے اوپر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ آج ہی کے دن اے نبی ہم اپنا دین آپ پر مکمل کرتے ہیں، اپنی نعمت تمام کرتے ہیں بحیثیت دین اسلام کو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ابھی رسول اللہ بقید حیات ہیں اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ پھر اسی آیت کی مزید وضاحت ہے، جیسا کہ کتاب المناسک صحیح مسلم کے اندر ایک چیپٹر ہے یا کتاب الحج کر کے، اس میں 1218 نمبر کی ایک بڑی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ کہا میں تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اعتصمتم بی فلن تضلوا بعدہ ابدا، میں ترکت فیکم ما، ایک ایسی خوبی چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے بیچ، اگر اس کو اختیار کرو گے اور اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے کہا وہ ہے کتاب اللہ یا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ کہنے کے بعد آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم میرے تعلق سے پوچھے جاؤ گے، اور جب تمہیں اللہ پوچھے گا تو تم میرے تعلق سے کیا گواہی دو گے۔ اور قرآن نے کہا، جیسا کہ سورہ اعراف کی 6 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے۔ یعنی ہر ایک رسول کی امت اللہ کے یہاں پوچھی جائے گی رسول کے تعلق سے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کو بھی سوال کیا جائے گا امت کے تعلق سے۔ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع سے، مقام عرفہ ہے، صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ میرے تعلق سے پوچھے جاؤ گے، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم کیا کہو گے میرے تعلق سے۔ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم یہ گواہی دیں گے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ کو اللہ نے جس تبلیغ کی ذمہ داری دی تھی آپ نے بحسن خوبی اس کو نبھائی۔ یعنی اس آیت کے آپ بدرجہ اتم مصداق ہوئے۔ 67 نمبر کی سورہ مائدہ کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت من وعن، جیسے آپ پر اللہ نے نازل کی آپ نے پہنچا دی، آپ نے وہ حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا فریضہ انجام دے دیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ ہی کی زندگی میں اللہ نے مکمل کر دی، یہ دین مکمل ہو گیا۔ اس لیے اب صحابہ کے زمانے میں اظہار محبت رسول کے نام پر جو طریقہ رائج نہیں، اگر وہ طریقہ صحابہ تابعین یا تبع تابعین کے بعد کسی بھی دور میں رائج ہوگا وہ بدعت ہی کہلائے گا۔ اس لیے آج اگر سرسری طور پر جائزہ لیا جائے تو پھر دلائل ثابت کرتے ہیں کہ وہ سارے حرکات، وہ سارے افعال جو رسول اللہ کی ولادت پر جشن منانے کے لیے بطور اظہار محبت انجام دیے جا رہے ہیں، بالکل خلاف قرآن ہیں، بالکل خلاف حدیث ہے۔ جیسا کہ ایک بڑی مثال کہ زرق برق طریقے سے، یعنی فضول خرچی کر کے، زیادہ تر پیسہ لگا کر کے، روشنیاں لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی وہ روشنیاں راتوں میں بھی لگتی ہیں، چاہے محلوں میں لگے، گلیوں میں لگے، سڑکوں پہ لگے، گھروں پہ لگے، اور دن میں بھی وہ روشنیاں بجھائی نہیں جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف یعنی قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ اگر حلال میں بھی صرفہ کرتا ہے، نفقہ ڈالتا ہے، تو بھی وہ حرام ہیں، کیونکہ وہ اسراف ہے۔ 53 نمبر کی آیت جو سورہ اعراف کی ہے، کہا گیا اے بنی آدم لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، حلال چیزوں میں بھی بقدر ضرورت ہی اپنا سرمایہ ڈالو۔ اگر ضرورت سے زیادہ اپنا نفقہ حلال چیزوں میں ڈالتے ہو تو تم اسراف کرتے ہو، اور اسراف
اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد 27 نمبر اور ایسے ہی 26 نمبر کا ایک ٹکڑا، یہ 2 آیت سورہ اسراء کی، جہاں کہا گیا کہ جو حرام ہیں اگر اس میں ایک انسان معمولی سا سرمایہ بھی لگاتا ہے تو وہ انسان ہی نہیں، شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ جو لوگ حرام میں اپنا سرمایہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ معمولی سا ہی سرمایہ ڈالیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب یہ چراغاں کرنا، روشنیاں لگانا اور ایسے ہی زرق برق طریقے سے، یعنی دنیاوی زیب و زینت کا سہارا لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جن گھرانوں پر روشنیاں ٹمٹمائیں گی، جن گھرانوں پر روشنیاں لگائی جائیں گی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زیارت کے لیے تشریف لائیں گے، اس باطل عقیدے کی نہ قرآن کے اندر نہ صحیح حدیث کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، اور یہ کس کے تعلق سے ہے؟ 2613 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ موجود ہیں اور آپ کس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ اتى النبی بیت فاطمہ، یہ حدیث کی شروعات ہے، صحیح بخاری کا جو ریفرنس دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، فلم يدخل علیہا، لیکن گھر کے دروازے پر آپ کھڑے رہے، داخل نہیں ہوئے، اور وہاں سے مڑ بھی گئے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوئیں، جیسے ہی حضرت علی گھر میں آئے فوراً کہا کہ رسول اللہ گھر کے باہر آئے تھے لیکن گھر میں تشریف نہیں لائے، آپ جائیے پتہ کیجئے کہ اللہ کے رسول گھر میں کیوں نہیں آئے۔ حضرت علی آئے، رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی وللدنیا وزینتها، میں نے اپنا پورا تعلق آخرت سے استوار کیا ہے، دنیا سے قطع تعلقی اختیار کی ہے، دنیا کی زیب و زینت نہ میں نے اختیار کی، نہ میری تربیت میں دنیا کی زیب و زینت ہے، میں آپ کے گھر میں یا اپنی بیٹی کے گھر میں اس لیے داخل نہیں ہوا۔ فرأیت فی بابہا سترا، میں نے دروازے کے اوپر یا دروازے سے پہلے ہی ایک پردہ دیکھا جو کہ زرق برق تھا، زینت سے مزین تھا۔ میں خود بھی دنیا سے کٹ چکا ہوں اور میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ تربیت دی ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کے رہے، میری بیٹی دنیا دار بنے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اور 2378 نمبر کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے جو کہ جامع ترمذی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری دنیا سے صرف اتنی استواری ہے کراکبن استظل تحت شجرۃ راحا ثم ترکا، ایک مسافر کسی درخت کے سائے لیٹتا ہے اور جب اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ درخت کا سایہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، میرا دنیا سے ایسا ہی رشتہ ہے، اتنی ہی استواری ہے۔ میں آپ کے گھر میں یا اپنی بیٹی کے گھر میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ پردہ دروازے کے باہر ایسا لگا ہوا تھا جو زیب و زینت سے مزین تھا۔ اب رسول اللہ بقید حیات ہیں، بنفس نفیس، آپ اپنی لاڈلی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پردے میں زیب و زینت نظر آتی ہیں تو آپ زیب و زینت کو دیکھتے ہوئے وہاں سے مڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت فاطمہ کو یہ پتہ چلا کہ اس وجہ سے رسول اللہ نہیں آئے تو کہا گیا کہ آپ، یعنی اپنے شوہر سے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھ لیں، اللہ کے نبی جو حکم دیں گے ہم اس پردے کے لیے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارسلی بہ الی فلان اہل بیت وبہم حاجہ، اس پردے کو جو زرق برق والا ہے، زیب و زینت والا ہے، فلاں کی طرف بھیج دو کیونکہ ان کے گھرانے کو ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پردے کو یا اس کپڑے کو بیچ کر کے وہ کچھ پیسہ حاصل کریں گے اور اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے۔ آج جو دعویٰ کرتے ہیں کہ لائٹیں لگا لو اور ایسے ہی شمع روشن کر لو تاکہ رسول اللہ تشریف لائیں گے اور رسول اللہ نعوذ باللہ بنفس نفیس
آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پردے میں زرق برق چیزیں دیکھی، زیب و زینت دیکھی، تو آپ اپنی بیٹی کے گھر نہیں گئے، تو پھر ان کے گھر ویسے ہی یہ دعویٰ اور یہ خیال بالکل باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انسان رسول کا استقبال کر بھی رہا ہے تو کس وسیلے سے، کس ذریعے سے کر رہا ہے۔ جو رسول کو پسند ہی نہیں ہے، ہم اس طریقے سے رسول کا استقبال کر رہے ہیں یا رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پہلا طریقہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ آج جشن میلاد النبی کو اظہار محبت رسول میں پیش کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اور ایسے ہی کتنی احادیث کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 10401041 نمبر کی کہ انسان بغیر ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ کرے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ آج چندے کے نام پر کہ لوگوں نے محرم میں ان کے لیے جشن منایا، ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، یہ بھک منگے ہیں، لیکن کن کے نام کے؟ جشن میلاد نبی کے نام کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کا اظہار کرنے کے لیے تم سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو ان کو واپس نہ لوٹایا جائے۔ جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے لا تزال المسألة بأحدكم حتى یلقى اللہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اگر بغیر ضرورت کے سوال کیا ہے تو پھر کل قیامت میں جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس کے چہرے میں گوشت تک بھی نہیں ہوگا۔ یہ وعید آپ نے بیان کی ہے۔ آج راستے بند کر کے، مسافروں کو تکلیف دے کر کے اور دوسرے لوگوں کی پریشانی کا سبب بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کا اظہار کرنے کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے، زبردستی لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے 1041 یہ صحیح مسلم کی دوسری روایت، رسول اللہ کہتے ہیں من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال مانگتے رہتا ہے بغیر ضرورت کے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ کیا بس کرنا ہے یا پھر مانگتے ہی رہنا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کا یہ بیان ہے کہ بغیر ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ یہاں آپ کی ولادت پر محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور جشن منانے کے لیے، یعنی ایک بدعت کا ارتکاب کرنے کے لیے، خود رسول کی خلاف ورزی کرنے کے لیے لوگوں سے چندہ مانگا جاتا ہے، کیا یہ بھی کوئی محبت رسول ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو غلو کیا جاتا ہے، نعت کا نام لے کر کے یا ایسے ہی درود اور سلام کا بہانہ کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے رتبے سے اٹھا کر کے نعوذ باللہ ایک فرشتے کا رتبہ دیا جاتا ہے، یا پھر ایک جو بندگی کا آپ کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو عبودیت کی صفت سے متصف کیا، ہمیشہ عبد کہا، جیسا کہ سورہ فرقان کی ابتدائی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سب سے بڑا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ پر قرآن کریم فرقان حمید اللہ نازل کر رہا ہے، لیکن آپ کو کس صفت سے متصف کر رہا؟ عبد کی صفت سے۔ اور پھر جب آپ کی شان اللہ نے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کی، عزت، تعظیم، تکریم اور تشریف کے طور پر کہ آپ کو معراج کروائی، ساتوں آسمان کی بلندیوں سے اوپر اپنے سے سب سے زیادہ قریب بلایا، وہاں پر بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ اسراء سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ پہلی آیت ہے، یہاں پر بھی عبد کہا گیا۔ تو عبد کے مقام سے اٹھا کر کے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کا درجہ دینا، ربوبیت کا درجہ دینا، یا پھر اللہ کا شریک ٹھہرانا، نعوذ باللہ، اس طرح کے کلمات نعت کی شکل میں درود اور سلام کے بہانے یہ ولادت رسول کے جشن میں بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ یہ حدیث موجود ہے 3029 نمبر کی ابن ماجہ کے اندر، ایاکم والغلو فی الدین، لوگوں دین میں غلو کرنے سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ عیسائی بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بندے کے مقام سے اٹھا کر کے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیں گے
تو ہم حضرت عیسیٰ کی تعظیم کرنے والے ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شخصیت میں غلو کیا، جو اللہ کی طرف سے ان کو مقام ملا تھا اس میں ان کو بڑھایا، اس لیے اللہ کے سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ وہ افراد بنے۔ آپ نے امت کو یہ درس دیا، دین کے اندر کبھی غلو مت کرنا، کیونکہ جو دین میں غلو کرتا ہے یعنی کسی چیز کا جو مقام ہے اس کی جو حد ہے، حد سے عبور کرنا، اٹھا دینا، بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ 3445 نمبر کی ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا، لیکن آج جو لوگ حدیث سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا یہ اظہار صحیح ہے، اتباع والا ہے، یا ابتداع والا ہے یعنی بدعت والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے میرے مقام سے آگے نہ کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے آگے کیا، اللہ کا بیٹا کہا یا اللہ ہی کہا یا پھر نعوذ باللہ ثالث ثلاثہ کہا، یہ سب کے سب مشرک بنے، کافر بنے۔ آج بھی رسول اللہ سے اظہار محبت کے طور پر آپ کی ولادت پر جشن جو منایا جاتا ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ تو آپ کی شان میں غلو کر کے، آپ کے مقام سے آپ کو اٹھا کر کے یا اللہ کا شریک بنا کر کے یہ کون سی محبت کی جا رہی ہے؟ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہو وہاں آپ کی توہین ہوتی ہے، نہ کہ آپ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آخری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت زیادہ ڈرایا خواتین کے فتنے سے۔ آج وہ محفلیں مرد و زن یعنی جہاں مرد شامل ہوتے ہیں، خواتین بھی مرد کے شانہ بشانہ صف بصف اس طرح کی محفل کی زینت بنتی ہے۔ 2740 ہو یا اسی طریقے سے اس کے بعد کی حدیث ہو یعنی 2739، 2740 اور 2741 صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ مردوں کے لیے خواتین کو چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے سب سے بہترین جو جگہ ہے مسجد، وہاں پر بھی خواتین کے آداب بتلائے ہیں۔ یہ حدیث ہے 671 نمبر کی صحیح مسلم کی، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں۔ جب مسجد میں خواتین مرد کے ساتھ مختلط نہیں ہو سکتی، ممتزج نہیں ہو سکتی، ان کی محفل میں شانہ بشانہ شامل نہیں ہو سکتی، تو پھر بازاروں میں یا دوسری جگہوں میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے مردوں کی اور خواتین کی صفوں میں کھلا تضاد بیان کیا، اور یہ 440 نمبر کی 440 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشر صفوف الرجال آخرها، مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سب سے بہترین صف پہلی صف ہوتی ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے خواتین کے لیے وخیر صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء اولها، مسجد میں خواتین کے لیے سب سے بہترین صف آخری صف ہوتی ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر مردوں کے ساتھ اختلاط کا امکان ہے۔ اور اسی لیے جو خاتون صرف مردوں کے پاس سے گزرتی ہے عطر لگا کر کے اس کو زانیہ کہہ دیا گیا، پھر وہ اگر مردوں کے ساتھ محفل میں مردوں کے ساتھ محفل میں حصے دار بن کے شانہ بشانہ محفل کی زینت بنتی ہے تو پھر اس کا مقام یا پھر ایسے ہی اس کی صفت کیا ہوگی؟ جیسا کہ 2701 یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے 4173 ابو داؤد کی روایت ہے، اور بھی دوسری جگہ یہ احادیث موجود ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ای امرأۃ استعطرت
خرجت من بیتها فمرت على قوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ، جو خاتون گھر سے نکلتی ہے، خوشبو میں معطر ہوتی ہے اور وہ مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، یہ خواتین جو بے حجاب ہیں اور پھر وہاں زینت بنی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو جشن منایا جا رہا ہے بے پردہ ہے اور مردوں کی محفل کی زینت بنی ہوئی، یہاں تو یہ کہا گیا صرف گھر سے نکلی خوشبو لگا کے گزر رہی ہے تو یہ زانیہ ہیں، جو خوشبو بھی لگاتی ہے، زرق برق لباس میں ملبوسہ بھی ہوتی ہیں اور یہاں لباس بھی پہنتی ہیں، جسم کا اظہار بھی کرتی ہیں، بے پردہ بھی رہتی ہیں اور پھر مردوں کی محفل کی زینت بھی بنتی ہے، اسے شریعت کیا رتبہ یا پھر اسے شریعت کیا لقب دے گی؟ تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ آج محبت رسول کے نام پر محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، آپ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، کیونکہ ولادت رسول پر جشن منانا یہ نہ رسول اللہ سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت اور نہ ہی سلف صالحین سے اس کا ثبوت ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سکھایا، اگر کوئی میری ولادت پر جشن منانے کا بہت زیادہ مشتاق ہے تو پھر میرے طریقے پر عمل کرے، میں ہر منڈے روزے رکھتا ہوں، انسان منڈے کے دن روزہ رکھے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کا اظہار۔ نہیں تو جو آج طور طریقے اختیار کیے گئے خود ساختہ اور اس کو محبت رسول کا نام دیا گیا، وہ سراسر عقلی اعتبار سے اور نقلی اعتبار سے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہیں، یعنی جو آپ کی گستاخی ہے، آپ کی صراحتاً نافرمانی ہے اور وضاحتاً آپ کی بدسلوکی ہے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کیسے بن سکتا ہے یا پھر وہ محبت رسول کا درجہ کیسے لے سکتا ہے؟ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عنایت فرمائیں، قرآن اور حدیث سے قربت اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور جو حقیقی محبت رسول کا تقاضا ہے اسے سمجھنے اور عملاً اسے انجام دینے کی اللہ توفیق عنایت فرمائیں۔ ایسے ہی جو نام و نہاد اہل اسلام بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں اور وہ ضلالت کو ہدایت سمجھے ہوئے ہیں، گستاخی رسول کو، رسول اللہ کی معصیت کو، آپ کی نافرمانی کو وہ آپ کی تعظیم تکریم سمجھے ہوئے ہیں، رب العالمین انہیں بھی رشد و ہدایت کی طرف مائل کر دے اور اللہ ان کو بھی صفت ہدایت سے متصف فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔